کیسے رہے آپ کے 6-7 دن؟ ماشاءاللہ زیادہ تر لوگوں نے گفتگو کی اور اپنی پرسنالٹیز کے بارے میں بتایا. اٹ واز ریئلی اے فینٹیسٹک ٹائم. مجھے بہت اچھا لگا اور ان لوگوں کو زیادہ اچھا لگا. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ سیشن پہلے کیا ہوا تھا، ڈسکور یور ٹیلنٹ والا نا، کسی اور پلیٹ فارم سے، اور ان کو لگا کہ پہلے ان کی پرسنالٹی کچھ اور تھی، لیکن جب آپ اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو الٹیمیٹلی چیزیں آپ کے لیے زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں. تو اب جب انہوں نے تھوڑا کام کر لیا تو ان کی پرسنالٹی ٹائپ جو ریئل تھی وہ ڈسکور ہوئی. لیٹس سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کلاس روم میں جب کبھی آپ وین یو آر ایٹ اسکول کے اسکول اسٹوڈنٹ تھے یا کالج میں تھے یا یونیورسٹی میں تھے، ایون کہ آپ اپنی جاب پلیس پہ بھی اگر دیکھیں تو ان سب ایریاز میں 30-40-50 لوگ یا 20-30 لوگوں کا، لیٹس سے 20 لوگ ہیں، تو 20 لوگوں میں سے یہ 2-3 لوگ زیادہ کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ یا 2-3 لوگوں میں سے دیکھیں تو ایک لیفٹ ہینڈر ہے، 2 رائٹ ہینڈرز ہیں. اب وہ جو لیفٹ ہینڈر ہے 20 لوگوں میں سے یا 19 لوگوں میں سے 30 لوگوں میں سے، ٹیچرز اسے مارتے بھی ہیں، گھر میں بھی ماں باپ کہتے ہیں جی رائٹ ہینڈ سے لکھو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لیفٹ ہینڈ سے لکھتا ہے یا لکھتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو رائٹ ہینڈر ہونا چاہیے، رائٹ ہینڈ سے لکھیں تو زیادہ اچھا ہے. کوشش کے باوجود بھی وہ جو لیفٹ ہینڈ سے لکھنے والا ہے وہ رائٹ ہینڈ سے نہیں لکھ پاتا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا اب اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی پرسنالٹیز پہ کام کیا. میں 15 منٹ آپ کو دوں گا. پہلے کچھ بیسک چیزیں آپ سے شیئر کر دوں جن لوگوں کے لیے کچھ کنفیوژن رہیں، جو اس سیشن کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے تھے. نمبر 1، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری پرسنالٹی ٹائپس جو ہم نے MBTI کے تحت ڈسکور کی، اس میں ہم ان کو 4 اور 4 8 لیٹرز، میری طرح کیجئے گا ذرا، یہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں 4 and 4 8 لیٹرز. اب ان 8 لیٹرز میں سے 4 کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے فنکشنز ہیں اور 4 ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں. یعنی کہ 4 لیٹرز ہمارے فنکشنز کو شو کرتے ہیں اور 4 لیٹرز ہمارے ایٹیٹیوڈز کو. فنکشن مطلب کام. اچھا اب یہ جو کام ہے کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کرتے ہیں؟ جب ان کا کمبینیشن بناتے ہیں تو یہ 8 لیٹرز کمبینیشن بنتا ہے. آپ اگر اسے ری کاؤنٹ کریں تو آپ کے سامنے تھے ٹی، بولیے گا ذرا میرے ساتھ، ٹی اسٹینڈس فار، ٹی ہم نے کس کے لیے یوٹیلائز کیا تھا؟ تھنکرز، ٹھیک ہے. اور ٹی کا اپوزٹ کیا تھا ہمارے پاس؟ ایف اسٹینڈس فار فیلنگز. فیلنگ یعنی کہ تھنکنگ اور فیلنگ، یہ 2 فنکشن ہیں. ان 2 فنکشنز کو اگر ہم دیکھیں تو دونوں کا آپس میں کنٹراسٹ ہے، وائس ورسا ہے ایک دوسرے کے. اور اگر اس سے آگے آپ چلیں تو تھنکنگ اور فیلنگ کے بعد آپ کے پاس 2 اور تھے، ایک تو سینسنگ اور دوسرا این اسٹینڈس فار انٹویشن. اچھا اب یہ انٹویشن والے اور سینسنگ والے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ فنکشنز ہیں. تھنک، فیل، سینس اور انٹویشن، 4 فنکشنز ہیں. اسی طرح ہمارے پاس 4 ایٹیٹیوڈز ہیں. پہلے ہم فنکشنز کی بات کرتے ہیں. فنکشنز کی اگر ہم بات کریں تو آپ لوگوں نے یہ نوٹس کیا ہوگا، کبھی آپ نے اپنی لائف میں اگر کبھی جاب انٹرویو کے لیے گئے ہوں یا آپ کو کسی کو جاب پہ رکھنے کا موقع ملے تو آپ 2 میں سے کسی ایک سائڈ سے اپنا ڈیسیشن کریں گے. مثال کے طور پہ 5 لوگ آپ کے پاس جاب انٹرویو کے لیے آئے ہیں، تو ان 5 میں سے آپ نے کسی ایک کو ہائر کرنا ہے، تو آپ یا تو تھنکنگ کا پروسیس کریں گے یا سینسنگ کا پروسیس کریں گے. تھنکنگ کا پروسیس کرتے ہوئے آپ لاجکس کو دیکھیں گے. یعنی کہ لاجک کیا ہے؟ مثال لے لیں، آپ دیکھیں گے اس بندے کے پاس ایکیڈیمک کرائیٹیریا کیا ہے، سکل کیا ہے، اس بندے کے پاس پریویس ایکسپیرینس کیسا ہے. یہ آپ چیزیں دیکھ کے اس بندے کو ہائر کرنے کی کوشش کریں گے 5 میں سے. ایک دوسری اپروچ ہے، اگر آپ یہ اپروچ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کون سی اپروچ استعمال کی؟ تھنکنگ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پراپر چیزوں کو تھنک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لاجک کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. دوسری طرف ابھی میں چونکہ کچھ چیزیں کنسیوڈ ہو جاتی ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں. ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو بڑا ہی مسکین ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں یا میلے کپڑے ہیں یا ظاہری حالت سے لگتا ہے کہ یہ بڑا ضرورت مند ہے.
تو اگر آپ اس کی ضرورت مندی کو دیکھ کر اپنی ضرورت کو نہیں، اپنی ریکوائرمنٹ کو نہیں بلکہ اس کی ضرورت کو دیکھ کر اسے ہائر کر لیتے ہیں، تو یہ آپ نے اپنی کس فنکشن کا یوٹیلائزیشن کی ہے؟ اچھا، اب میں یہاں پہ آپ کو یہ تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ فیلنگ والا بندہ ایموشنل ہوتا ہے اور تھنکنگ والا ریشنل ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک پارٹ ہیں. بنیادی طور پر تھنکنگ اس سے بھی زیادہ براڈر سینس میں اپلائی ہوتی ہے، اور فیلنگ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ ایموشنل سے بھی زیادہ، یعنی کہ صرف جذباتی لوگ ہی فیلنگ نہیں رکھتے بلکہ اوورآل جو لوگ چیزوں کو ایمپیتھی رکھتے ہیں. ایمپیتھی ہوتا ہے کہ آپ روایات کا خیال کرتے ہیں، آپ کے اپنے پرنسپلز ہیں، آپ سوسائٹل نارمز کو دیکھتے ہیں. سوسائٹی میں کچھ نارمز ہیں، لائک آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا آپ کے گھر کوئی آتا ہے یا آپ اپنے ہی گھر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سسٹر بیٹھی ہیں، آپ کی مدر بیٹھی ہیں یا آپ کی ڈاٹر بیٹھی ہیں، بیٹی بیٹھی ہیں. اب بیٹی کے چونکہ گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، دوپٹہ اگر سر پہ ہے، اگر آپ نوٹس کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اسے سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے تھا، تو یہ آپ کی ایک نارم ہے، سوسائٹل نارم، ایک ویلیو ہے جس کو آپ ویلیو کرتے ہیں. تو آپ بنیادی طور پہ فیلنگ والا پارٹ شو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ گھر جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ زمانے کا رواج ہے، تھوڑا اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، تو آپ زمانے کی اس ڈیکورم کے مطابق چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اس کے مطابق چلیں، تو یہ آپ بنیادی طور پہ فیلنگ کی بجائے تھنکنگ کا ایک پروسیس یوز کر رہے ہیں. تو فنکشن ہے تھنکنگ اور فیلنگ کا. اس کے بعد سینسنگ اور انٹویشن کا. کبھی آپ نے دیکھا آپ کے گھر میں آس پاس ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو فیصلہ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، جو حالات و واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ حالات و واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے لوگ چونکہ وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی 5 سینسز سے نالج اکٹھا کرتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 5 سینسز سے نظر آنے والی چیزوں سے پرے جا کر فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بٹوین دا لائنز چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان لوگوں کو کہتے ہیں انٹویٹیو، یعنی کہ جیسے ہم عام زندگی میں کہتے ہیں کہ اس کی چھٹی حس بڑی تیز ہے. یہ بٹوین دا لائن یعنی کہ چیزوں سے پرے، یہ جو پردے کے پیچھے چیزیں ان کو بھی دیکھ لیتا ہے یا دیکھ لیتی ہے. تو یہ ایسی پرسنالٹی کو ہم انٹویٹیو پرسنالٹی کہتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ یعنی کہ 4 فنکشنز کی ہم بات کر رہے تھے. ہم نے تھنکنگ کی بات کی، ہم نے فیلنگ کی بات کی، ہم نے سینسنگ کی بات کی، ہم نے انٹویشن کی بات کی. اب یہ یہاں تک رک کے ہم آگے بڑھنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ پرسنالٹی ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ پرسنالٹی کا نظر آنا بھی ضروری ہے. جیسے کہ انصاف ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. ٹیلنٹ کا موجود ہونا ہی کافی نہیں ہے، ٹیلنٹ کی پراپر یوٹیلائزیشن اور ریئلائزیشن ہونا بھی بڑا ضروری ہے. کلیئر ہے؟ اب یہاں پہ آپ سب کا ایک سوال ہو سکتا ہے، آپ نے نہیں کیا لیکن میں جواب دیے چلتا ہوں. پہلے میں آپ سے سوال کروں گا، پھر میں آپ کو جواب دوں گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. مجھے یہ بتائیے گا ذرا کہ اگر ہم لیٹ سے یہ کہہ لیں کہ زندگی ہماری سمندر کی طرح ہے، یہ پوری زندگی نا، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سمندر کی طرح ہے، اور سمندر میں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا چیزیں ہیں. لائف از لائک اے سی، اور ہم اس میں ایک شپ کی طرح تیر رہے ہیں. ہم شپ کی طرح، تو شپ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو جہاز ہوتا ہے نا، بحری بیڑا جسے ہم کہتے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ پائلٹ جو اڑتے ہیں. اب بحری بیڑے کی بات کر لیں تو اس میں کیپٹن ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں ہمارے پاس مختلف ٹیلنٹس ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ٹیلنٹ ہماری لائف کا کیپٹن ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم لیفٹ ہینڈرز کی بات کر رہے تھے، ہم رائٹ ہینڈرز کی بات کرتے ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کلاس میں یا ایک گھر میں 4 5 6 بچے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو کیلیگرافی میں بہت اچھا ہوتا ہے، ایک بچہ ڈرائنگ میں بہت اچھا ہوتا ہے، ایک بچہ میتھس میں بہت اچھا ہے، دوسرا انگلش میں بہت اچھا ہے، تیسرا سائنس میں بہت اچھا ہے. سائنس میں بھی کوئی بایو میں بہت اچھا ہے، کوئی کیمسٹری میں، کوئی فزکس میں، کوئی میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہے. آپ اکثر دیکھیں گے جو میتھس میں اچھے ہیں وہ فزکس میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں، کو ریلیٹ کرتے ہیں. دیٹس ریئلی ونڈرفل. اچھا، اب چونکہ اس کی لائف کا کیپٹن میتھمیٹیکل ٹرمز ہیں، وہ ان میں بہت اچھا ہوتا ہے، جبکہ اسے اگر کہا جائے کہ بایولوجی میں بھی اتنے اچھے ہو جاؤ تو اس کے لیے ٹو سم وٹ مشکل ہو جاتا ہے تھیوریٹیکل چیزوں میں جا کے ویسا کرنا. تو بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے. ہماری زندگی یہ جو 4 فنکشنز ہیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک ہماری لائف کا کیپٹن ہوتا ہے.
اب اس کیپٹن کو ہم اپنی پوری زندگی میں کسی ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گزارتے ہیں. آئیے اب ہم ان ایٹیٹیوڈز کی طرف بڑھتے ہیں. ایٹیٹیوڈز میں 4 لیٹرز رہ گئے ہمارے. آپ میں سے کوئی بتانا پسند کرے گا کہ وہ 4 لیٹرز کون سے ہیں ہمارے؟ تو ہمارے پاس 4 ایسے ایٹیٹیوڈز ہیں جن سے ہم اپنے فنکشنز کو لیڈ کرتے ہیں. نمبر 1 ہمارے پاس انٹروورٹ ایٹیٹیوڈ ہے، ایکسٹروورٹ ایٹیٹیوڈ ہے، ججنگ اور پرسیونگ ہے. اب جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کیپٹنز ہوتے ہیں ہماری لائف کے، اور پھر ہم ان کو کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جیتے ہیں یہ ڈیفائن کرتا ہے ہماری پرسنالٹی ٹائپ کو. لیٹس سے آپ لوگوں سے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کی جب بات کرتے ہیں تو جیسے ایکسٹرو باہر کی طرف، یہ جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں نا یہ بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں. ویسے لوگ سارے شاندار ہوتے ہیں، آپ نے اس میں بالکل یہ فیل نہیں کرنا کہ آپ ایکسٹروورٹ نہیں ہیں تو آپ شاندار نہیں ہیں. ہم سب لوگ اس زندگی کا حسن ہیں، اس کائنات کا حسن ہے. ہر ایک شخص ایک ریسپی کا حصہ ہے. تو ایکسٹروورٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جب یہ کسی بھی ماحول میں جائیں تو یہ ماحول کو اپنے جیسا کر لیتے ہیں. ایکسٹروورٹس جیسے یہ خود ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ماحول جیسا بھی ہے. آپ نے دیکھا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ دکھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہاں جاتے ہیں تو لوگ کہہ کے لگا کے ہنسنے لگ جاتے ہیں. ان کو دیکھتے ہی لوگوں کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے کہ یہ فلاں بندہ آ گیا، اب یہ محفل کی رونق ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ماحول سے انرجی ملتی ہے، ان کو ماحول سے انرجی لینی پڑتی ہے، یعنی کہ ان کو پش کرنا پڑتا ہے، ان کے اوپر ماحول بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے. اگر کہیں پہ جاتے ہیں بڑے دکھی لوگ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی رو رہا ہے تو ان کو دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ ماحول کا انفلوئنس لے لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انٹروورٹس ہیں. جبکہ ایکسٹروورٹ یہ ہیں، یہ انرجی لوگوں کو دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس جو ہوتا ہے ہنسی خوشی غم آنسو یہ دوسروں کی طرف ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جبکہ جو انٹروورٹس ہیں یہ ماحول سے انرجی کو سک کرتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں. اب جو ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے کہ یہ جو انٹروورٹس ہیں شاید یہ شائع ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ ایک انٹروورٹ شائع بھی ہو، وہ دوسری خصوصیات کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ایکسٹروورٹ کامیاب ہی ہو. بڑے ایکسٹروورٹس ناکام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خصوصیات کی بات ہے، اس کا کامیابی اور ناکامی سے تعلق نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی کا تعلق میں ابھی 2 منٹ بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کس چیز سے ہے بنیادی طور پہ. آگے بڑھتے ہیں. اب ججنگ اور پرسیونگ پرسنالٹی ہے. ججنگ جو کسی کو دیکھتے ہی فوری فیصلہ کرتے ہیں جی یہ بات تو اسی طرح ہے، مطلب یہ میرے مطابق یہ کام اس طرح ہے. آپ کہیں کسی مووی کو شروع ہونے سے پہلے بتا دیں گے نا جی یہ مووی کسی کام کی نہیں ہے، بالکل نکارا. کسی شخص سے ملے تو آپ کہہ دیتے ہیں یار یہ بندہ اچھا نہیں ہے. آپ نے کچھ اس کا دیکھا نہیں، بھالا نہیں، پہلی نظر میں فیصلہ کر دیا. یہ جو لوگ جن کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی پیار ہو جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، کسی سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ ججنگ ہوتے ہیں. اب یہ ججنگ، ان کو آپ ججمنٹل نہیں کہہ سکتے، یہ ججنگ یعنی کہ فیصلہ جلدی کر لیتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرسیپشن رکھتے ہیں. پرسیپشن جو لوگ رکھتے ہیں یہ ان کو ٹائم لگتا ہے، یہ حالات و واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو تھوڑا فیصلہ کرنے میں دقت آتی ہے، وقت لگتا ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے تو یہی لوگ زیادہ پروکریسٹینیشن کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ چیزوں کو ڈیلے کرنا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیتے ہیں. اچھا بری بات یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی بری بات نہیں ہے کہ آپ وقت لیتے ہیں فیصلہ کرنے میں اور فوری فیصلہ کرتے ہیں، بات بری یہ بھی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا جب کمبینیشن بنتا ہے یا بناتے ہیں تو پھر ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. جیسے اس سیشن میں مجھے پرسنل کالز کر کے آپ میں سے کچھ فیلوز نے پوچھا کہ کچھ نیگیٹو بھی بتا دیں. یاد رکھیے گا ہماری لائف میں نیگیٹو چیزیں نہیں ہوتی. ہم بنیادی طور پر چیزوں کو غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری خوبیاں خامیوں میں بدل جاتی ہیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروکریسٹینیشن ہے، تاخیر ہے، تو تاخیر کبھی بھی غلط چیز نہیں ہے، یہ کبھی بھی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. انٹروورٹ ہونا کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہے، فیلنگ رکھنا کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہے. آل دیز تھنگس آر پازیٹیو، یہ کوالٹیز ہیں. اب ان کوالٹیز کا جب مس یوسیج کیا جائے گا تو تب یہ چیزیں نیگیٹو بن جائیں گی، تب یہ ہماری ویکنس بن جائیں گی. ادروائز تمام کوالٹیز آپ کی اسٹرینتھ ہے. لیٹس سے آپ کو فیصلہ کرنے میں دیر لگتی ہے تو کبھی یہ آپ کی بڑی طاقت ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ اگر جلد بازی میں کام کر لیتے تو آپ کو نقصان ہوتا.
کبھی اگر آپ جج کرنے والے ہیں، فوری فیصلہ کرتے ہیں، تو اگر آپ تاخیر کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ گاڑی آ رہی ہے، آپ سامنے کھڑے ہیں، تو آپ سوچنے لگ جائیں کہ میں نے سائڈ پہ ہونا یا نہیں ہونا، واٹ ول ہیپن، کیا ہوگا؟ بتائیے گا کیا ہوگا؟ آپ سوچنے لگ جائیں کہ میں سائڈ پہ ہٹوں یا نہ ہٹوں تو کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی یا آپ گاڑی کو لگ جائیں گے یا گاڑی آپ کو لگ جائے گی، دونوں میں سے کچھ ہوگا۔ تو اب ہم ایک لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، ہمارے جو ہم کیریکٹرز آف پرسنالٹی ہیں یا کیریکٹرسٹکس آف پرسنالٹی ہیں، دونوں ورڈز اس کے لیے الٹرنیٹیولی یوٹیلائز کرتے ہیں، ہم یوز کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کی جو یوسیج ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے سرکمسٹانسز کے اوپر، اور جو ہمارا کیپٹن ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ مل کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو اپنا کیپٹن بنا کے اپنی لائف میں لے کے چلتے ہیں۔ اب نیکسٹ سوال آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ سر یہ ٹائپ ڈیولپ کیسے ہوتی ہے؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ بچپن سے ہی ایک بچہ لیفٹ ہینڈر ہوتا ہے اور دوسرا رائٹ ہینڈر ہوتا ہے۔ میرے 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے رائٹ ہینڈر ہیں اور ایک لیفٹ ہینڈر ہے۔ دونوں لیفٹ ہینڈ سے بالنگ کرتے ہیں، اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے ان سے اچھی بالنگ کرتا ہے۔ میں نے اسے بڑی مرتبہ سمجھایا کہ رائٹ ہینڈ سے کیا کرو، کھانا وہ رائٹ ہینڈ سے کھاتا ہے لیکن بالنگ وہ لیفٹ ہینڈ سے کرتا ہے۔ جب بھی ہم اسے رائٹ ہینڈ سے کہتے ہیں وہ اچھا نہیں کر پاتا، لیکن جیسے ہی وہ لیفٹ ہینڈ سے بال کرتا ہے وہ اچھا کر جاتا ہے۔ اب اسے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ آپ لیفٹ ہینڈر ہیں۔ بنیادی طور پہ ہم سب میں انکانشیسلی، جسے ہم لیڈ کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس۔ بالکل اسی طرح ہماری ذات کے اندر انکانشیسلی ایک پریفرنس موجود ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، نیچرل ہے، اسی لیے اسے نیچرل ٹیلنٹ کہتے ہیں۔ ہم کسی ایک چیز کو زیادہ یوز کرتے ہیں، اب وہ جو زیادہ یوز کرتے ہیں وہی ہماری اسٹرینتھ بنتی جاتی ہے۔ مسئلہ ان لوگوں کو آتا ہے جو اپنی اسٹرینتھ پہچان نہیں پاتے، لیکن آج آپ ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں، لکیسٹ ون ہیں کہ آپ اپنی اسٹرینتھس پہچان کر، آج سے پہلے جو ہو گیا اٹ واز کوئٹ فائن اینڈ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ لیٹس موو فارورڈ، آگے بڑھیے، کیونکہ زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ پہلی مرتبہ کرتے ہیں اور پھر کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سیشن پہلی مرتبہ لیا اور اب وہ آگے چلتے جائیں گے، اور جوتا آپ ایک بار لے لیتے ہیں تو کیا آپ اسے ایک ہی بار پالش کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں جو ہمارا ٹیلنٹ ہے اس کو ڈسکور کرنے کے بعد اسے پالش کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ پہلے ڈسکور کرنا، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کر لیتے ہیں۔ ڈسکور کر لینا ابتدا ہے اس کمال کی، اور اس ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھانا یہ انتہا ہے اس کمال کی۔ تو آپ نے ابھی فرسٹ سٹیپ لیا ہے، اب کمال آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو بیٹر یوٹیلائزیشن کیسے کرنی ہے، کیونکہ آپ کا مائنڈ اتنا پاورفل ہے کہ اس کے اندر ایک کانسیپٹ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی۔ نیورو پلاسٹیسٹی یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اٹ کین بی ماؤلڈڈ، اسے کسی بھی سمت میں آپ ماؤلڈ کر سکتے ہیں۔ یہ خوبصورتی اللہ کی طرف سے ہمارے دماغ میں رکھی گئی ہے۔ ہم اچھے کو برے میں، برے کو اچھے میں بدل سکتے ہیں۔ ایون کہ ایک مجھے سوال کیا گیا آپ ہی کے سیشن سے کہ کیا میں اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو چینج کر سکتا ہوں؟ یس، لیکن اس پہ محنت زیادہ لگے گی۔ جو آپ میں ہے اگر آپ اس کے اوپر محنت کریں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے۔ تو جو ایگزسٹنگ ٹیلنٹ ہے وہ اس کو پالش کرنا کوئٹ ایزی ہے، جبکہ ایک نئی چیز کو بنانا اور نئی سرے سے شروع کرنا یہ obviously اس کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ان چاروں لیٹرز کا کمبینیشن بناتے ہیں۔ آئیے ہم نے ایک کمبینیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں، INTJ کہہ لیتے ہیں، یا آپ ESTJ کہہ لیں، ISTJ کہہ لیں۔ آپ کوئی ایک کمبینیشن جب کہتے ہیں تو اس میں کوئی ایک فنکشن آپ کا ڈومیننٹ ہوگا، کوئی ایک فنکشن جو لیڈ کر رہا ہوگا، جو آپ کی شخصیت میں سب سے زیادہ پہلو ہوگا، جس کی بنیاد پر آپ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، اور اس کو دنیا کی کوئی دوسری طاقت نہیں جج کر سکتی، دیکھنے والے صرف آپ کو بتا سکتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی آپ کے گھر میں ہے، اس کی مثال آپ اس طرح لیں، گھر میں کوئی ایک بچہ ہے اور اس کا نام جھگڑالو کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس کی یہ خوبی ایک
حالانکہ اس کے اندر اور بہت ساری خوبیاں ہوں گی، لیکن ایک کام وہ زیادہ کرتا ہوگا. وہ کون سی بات ہے؟ کیونکہ وہ سب سے لڑائی ماں سے کرے گا، بہن سے کرے گا، بیٹی سے کرے گا، یا گلی محلے میں ہر جگہ پہ اس کا ایک ہی کام ہوگا. کوئی بھی ایک شخص جس کے ساتھ ہم جھگڑالو کا لفظ اٹیچ کریں گے. اچھا، ہم کسی کو نمازی کیوں کہہ دیتے ہیں؟ یہ بڑا نیک ہے، نیکی کے کام زیادہ کرتا ہے. اچھا، یہ جب ہم نے اس کے ساتھ، حالانکہ کام تو وہ اور بھی بہت سارے کرتا ہے، لیکن کسی ایک ٹیگ کے ساتھ ہم اسے کیوں اٹیچ کر دیتے ہیں؟ ہماری ذات میں بھی کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں. جو بار بار کر رہے ہوتے ہیں آپ کی شخصیت کے اوپر وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے. آپ اس کے لیے نوٹ کریں، آپ کے پاس جو 4 لیٹرز ہیں ان کو 4 کیٹیگریز میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا ڈومیننٹ، نمبر 2 آگزیلری. آگزیلری جیسے ہم پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں امدادی فعل، اردو میں امدادی فعل کرتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک امبریلا ٹرم ہوتی ہے آگزیلری. پہلا ڈومیننٹ، دوسرا اس کا ہیلپنگ کیریکٹر یعنی کہ دوسرا لیٹر جو آپ کا ہے، تیسرا لیٹر ٹرشری، تیسرے لیول کا جس کو آپ اس سے کم یوز کرتے ہیں، اور لاسٹ ون ہوتا ہے جو سب سے اگنورڈ ہوتا ہے، یہ سپلیمنٹری ہوتا ہے. اس کو ہم بہت زیادہ سپریس کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، لیکن ہماری ذات میں وہ بھی موجود ہوتا ہے. مثال لے لیں، اگر آپ انٹروورٹ ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف انٹروورٹ ہیں. آپ کے اندر کہیں نہ کہیں جراثیم ایکسٹروورٹ کا موجود ہوگا. آپ جتنے بھی انٹروورٹس کو پوچھیں گے، جس سے بھی سوال کریں گے، اس کے اندر بولنے کی خواہش ہوگی، اس کے اندر لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی خواہش ہوگی، لیکن وہ ویسا کر نہیں پاتا. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، اور حالانکہ آپ کو یہ مجھ سے کرنا چاہیے، لیکن میں آپ سے کرتا ہوں تاکہ آپ مجھ سے کر لیں. ایک انٹروورٹ کو ایکسٹروورٹ بنایا جا سکتا ہے. آپ وہ پراپر سکل سیکھیں گے، اور پراپر سکل سیکھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، ایکسپوئر لیں گے، اور ود دا پیسج آف ٹائم اٹ ول ٹیک اے لانگ رن، لیکن اٹ کین ہیپن. یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کانسیپٹ آپ سے شیئر کیا تھا، نیورو پلاسٹیسٹی، ہمارے دماغ کی کیپیسٹی ماؤلڈ ہونے کی نیورو پلاسٹیسٹی، اس کی وجہ سے آپ کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں، اور زندگی کے کسی بھی لیول پہ جا کے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ایک ہوپ آپ کے لیے، کہ آپ میں سے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بدل ہی نہیں سکتا، تو بھائی آپ بدل سکتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں میرا بچہ نہیں بدل سکتا، تو بھائی آپ کا بچہ بھی بدل سکتا ہے. میری بہن، بیوی، بھائی، ان کی سوچ نہیں بدل سکتی، بھائی سب بدل سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ تبدیلی کا آغاز آپ کی ذات سے شروع ہوگا. پرسنالٹی ٹائپ کو ڈسکور کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کلیشز ہماری لائف میں کیوں ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پہ کوئی کلیش نہیں ہے، ہمارا پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے. ایک گھر میں 4 بہن بھائی ہوتے ہیں، بنتی ایک کی بھی نہیں ہے، کیونکہ سب کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لیکن ماں باپ بھی سیم طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی، رشتہ دار بھی سب سیم طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ وہ کلیشز ہیں پرسنالٹی ٹائپس کے، تو وہ میچ نہیں کرتے. دونوں، تینوں، چاروں سب ڈیفرنٹ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ کبھی کسی گھر میں ایسے ہوتا ہے 2 لوگوں کی بڑی آپس میں جڑت ہوتی ہے، لیکن باقی کے 2 لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ بھی پرسنالٹی میچ اور کلیش کا ڈیفرنس ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ چلیں، ابھی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کی جو بھی پرسنالٹی ہے، پہلے میں نے اس لیے ڈیٹیل کیا تاکہ جن کو کنفیوژن تھی، جن کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا تھنکنگ کو کیسے کرنا ہے، فیلنگ کو کیسے کرنا ہے، ہم نے پرسیپشن کو کیسے دیکھنا ہے، ججنگ کو کیسے دیکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ کیسے سمجھنا ہے. ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، یا ہم نے انٹویٹیو ہیں یا پھر ہم سینسنگ ہے. تو اب آپ کے لیے ایٹ لیسٹ یہ ڈیسائیڈ کرنا آسان ہے. اور جنہوں نے اپنے 4 لیٹرز چوز کر لیے ہیں، وہ پلیز، اگر آپ کو کویشچن ہے، ویسے تو جن کے کویشچنس تھے انہوں نے کالز کی مجھے، اور بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی اور ان کے ایشوز کو ریزالو کیا. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سب سے پہلے اپنا گول سیٹ کریں، پھر گول کے لیے راؤڈ میپ. یہ میں نے پہلا سیشن آپ لوگوں کو اسی لیے دیا تھا کہ آپ نے جب گول سیٹ کر لینا ہے
تو گول ایسا سیٹ کریں جو آپ کو ریزونیٹ کرتا ہو. پھر دیکھیں آپ کے پاس ایکشن پلان کیا ہے, پھر ایکشن پلان کو چیک آؤٹ کریں. چور صاحب نے بھی جو آپ کو سٹیپس بتائے تھے وہ یہی تھے کہ آپ نے اس ایکشن پلان کو چیک کرنا ہے. اگر تو آپ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں تو دیٹس ونڈرفل, پھر خود کو شاباش دیں اور انکریج کریں اور کام کریں. لیکن اگر آپ کام نہیں کر رہے تو پھر کام کی طرف بڑھیں, اور جو کمی بیشی اس میں ہے, سیکھنے کے لیے اسکل کی ضرورت ہے, ٹائم کی ضرورت ہے, انرجی کی ضرورت ہے, کہیں سے کچھ لینے کی ضرورت ہے, تو آپ کو وہ پورا کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے. جی کوئی اور کویسچن؟ جو پرسنالٹی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے, کیا ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی, یہ آپ کا بڑا زبردست کویسچن ہے اور میں نے آخر میں اسی کے اوپر بات کرنی ہے. آپ اپنے کویسچن کو ہولڈ رکھیے گا, یہ آپ کا ایڈریس ہو جائے گا. اور صرف یہ آپ کا نہیں, میں نے ویسے پہلے بھی تھوڑی سی بات کر دی ہے, یہ اور بہت سارے لوگوں کی یہ سوال ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری پرسنالٹی بدلتی ہے. تو میں ویسے آپ کو ایک چھوٹا سا لائٹر موڈ میں بتاؤں گا. جب آپ 7 سال کے تھے تو آپ کا ایک سوٹ تھا, اب آپ کتنی عمر ہو گئی ہے آپ کی؟ 20. تو اب آپ 7 سال والا سوٹ پہنتے ہیں. جیسے آپ کے سوٹس بدل گئے ہیں, آپ کے جوتے بدل گئے ہیں, آپ کی کھانا شانہ بدل گیا ہے, سہیلی بیلی بدل گئے ہیں, تو اسی طرح آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ شخصیت بدل رہی ہے بنیادی طور پہ, اور آپ کو اڈیپٹ کرنا چاہیے. کامیاب لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اڈیپٹیبل ہوتے ہیں. جی, اف دیر از سم مور کویسچن. جی جی, ہر پرسنالٹی ٹائپ کا ڈفرینٹ پارٹ ہوتا ہے. آپ کی وائس کٹ رہی ہے, آپ اپنی پلیس چینج کیجئے. اسد بھائی آپ کی وائس کٹ رہی ہے, پلیس چینج کیجئے گا. جی ہر ٹائپ کی ہر ایک ڈفرینٹ پارٹ ہیں, تو اس کا مطلب ابھی ہم یہ پسند کیا ہے آپ فیل کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ڈفیکلٹی نہیں. آپ نا مجھے ٹیکسٹ کریں گروپ میں, کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی, تاکہ باقی لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو سکے. آپ ٹیکسٹ کر دیں گروپ میں, میں آپ کو رسپونڈ کرتا ہوں ابھی. اچھا, یہ جو ابھی اس بچے کا کویسچن ہے, میں ایک جنرلائزڈ آنسر آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہم اپنی لائف کے نا ہمیں 2 حصے کرنے چاہیے. پہلا حصہ, ہمیں کوئی بھی جو ہم ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اس کو اسپیشلائز کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کرتے. ہمیں کسی ایک چیز میں اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے. کوئی بھی آپ چیز کی اسکل رکھتے ہیں, آپ کا کوئی بھی ٹیلنٹ ہے, آپ کی کوئی بھی اسٹرینتھ ہے, اس میں آپ یکتا ہو جائیں, ٹاپ پہ چلے جائیں, کیونکہ ٹاپ از آلویز ویکنٹ فار یو. آپ جائیں گے ٹاپ پہ, کوئی دوسرا اور محنت کرے گا, وہ آپ سے اوپر آنے کی کوشش کرے گا, تو ٹاپ ہمیشہ خالی ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے. اب اپنی پہلا حصہ اپنی لائف کا, آپ لیٹ سے کہتے ہیں جی میں نے 60 سال تک زندہ رہنا ہے, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. اب پہلے 30 سال پوری محنت کر کے اپنے آپ کو کسی ایک فیلڈ میں ٹاپ کر لیں. آپ جیسا فائنسٹ آرٹسٹ نہ ہو اس میں. آپ جیسے, اگر آپ مثال کے طور پہ آپ لکھتے ہیں, صرف لکھنے میں آپ جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ بولتے ہیں, آپ جیسا بولنے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں, اس جاب پہ آپ کمپیوٹر ٹائپسٹ ہیں, جیسے آپ ٹائپسٹ ہو دنیا میں ویسا کوئی ٹائپسٹ آپ جیسا نہ ہو. آپ کا گول یہ ہونا چاہیے, تو آپ اچیو کر جاتے ہیں. جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو باقی کے 30 سال پھر آپ مختلف چیزیں سیکھ لیجئے. وجہ, کیونکہ جب تک آپ کی کسی ایک چیز میں اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی تو پھر آپ ادھر بھٹکتے رہتے ہیں, آپ کی انرجی ویسٹ ہوتی رہتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں پہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ زندگی میں ہزاروں کام بھی کریں نا, تو آپ کا جو گول ہے وہ سارے کام اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے چاہیے. یہ پتہ کی بات ہے, آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. لیکن جب سارے کام علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو آپ کی انرجی اور آپ ویسٹ ہو جائیں گے. اور آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو آپ کو 99.99% لوگ جو ناکام ہوں گے وہ اسی طرح کے ہوں گے. انہوں نے ایک وقت میں ہزاروں کام چھیڑے ہوں گے اور کوئی بھی ایک کام چج کا نہیں ان کو آتا ہوگا. ٹھیک ہے,
जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ऐसे लोग होते हैं कि वो अपने आप को हर फन मौला बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी एक फ़न में भी वो मौला नहीं होते। तो अपनी लाइफ के 2 पार्ट्स करें। आप किसी भी हिस्से में हैं, लेट से आप 40 साल की उम्र में चले गए, तो एक्सपेक्ट कर लें कि आपने नेक्स्ट 40 ईयर्स और जीना है, अल्लाह आपको दे लंबी उम्र। तो अभी तक जो आपने सीखा है, उस सीखे हुए को मज़ीद पॉलिश कर लें, उसमें यकता हो जाए। आपके लिए आसान नहीं है जी। और कोई क्वेश्चन या मैं कंटिन्यू करूं? सर आप कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू सो मच। नवीद साहब। जी सर। अच्छा, मेरा सवाल है कि हमें कन्फ्यूजन क्यों होती है? जैसे अभी आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्यों होती है? बहुत सारे अपने पास आते हैं। चले मैं आपको आसान कर देता हूँ। जैसे हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना सॉरी, लेट्स से आप इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट 2 एटीट्यूड्स हैं। कुछ लोग होते हैं उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि वो अपना जो रवैया है, एटीट्यूड है, जैसे 4 एटीट्यूड्स हैं, वो इंट्रोवर्ट रखें या एक्सट्रोवर्ट रखें। कभी कभी हमें ये भी बीमारी लग जाती है, हम किसी एक्सट्रोवर्ट को कामयाब देखते हैं ना, हम चूँकि वो होते नहीं हैं, हम वैसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, तो धड़म से गिर जाते हैं। अब फिर ये चीज़ वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हम वो सीखने की बजाय वैसा करने की कोशिश करते हैं। कॉपी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉपी करने से पहले वो चीज़ आपको सीख लेनी चाहिए, फिर आप गिरेंगे नहीं। हम फौरी तौर पे वैसा करने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें फिर जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं तो ये कन्फ्यूजन होती है। यानी कि आज के बाद जब कभी भी आप कंफ्यूज हों तो आपने ये फैसला करना है कि दोनों में से साइड कौन सी लेनी है। जब आपका वो क्लैश दूर हो जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप क्लियर होंगे कि मैंने ये बात एक्सप्लिसिटली वाज़े तौर पर करनी है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकती, फिर आप करेंगे। आपने कभी अपने आसपास दोस्तों में ऐसा शख्स भी आपके होगा, हर कंपनी में होता है, जिसे जो मर्जी कहते हैं उसे लगती ही नहीं, जो मर्जी कर ले। यस सर। वो हो गया आपके आसपास, आप जो मर्जी उनको समझा ले, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी, वो हंसते रहेंगे, आप बातें करते रहे, बल्कि वो कहेंगे तेरे वीर की बात ही क्या है। वो इसको फ़ख्र महसूस करते हैं, जबकि आपको ये फील होता है। उसकी वजह यह है कि उन लोगों के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, वो कंफ्यूज नहीं होते, वो डायरेक्ट होते हैं, जी मैंने ये करना है, बस वो करते चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो हमारे लिए अपनी लाइफ में कि हम एक टैलेंट को आगे कैसे ले जा सकते हैं। याद रखिएगा, हमारे अंदर चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारा एक टैलेंट दूसरे के ऊपर हावी हो रहा होता है, और इस तरह कोई एक चीज़ आगे बढ़ रही होती है। तो आज हमने फैसला ये करना है कि हमने अपनी ज़ात के लिए किस टैलेंट को पॉलिश करना है। हमने जो डिस्कवर किया है, अगर ये राइट है तो फिर हमने इसको आगे कैसे लेके जाना है। कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलिए। मैंने दौराने सेशन भी ये कहा था कि हम जब पसंद करने लगते हैं तो कोशिश करते हैं जो सबसे अच्छा लगता है वो अपने लिए चूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं करें। अभी भी आज की रात भी बैठ के सोचें कि आपने जो डिस्कवर किया है वो इन चारों और चारों जो कॉम्बिनेशन आपने बताया है, 4 फंक्शंस और 4 एटीट्यूड्स का आपने ठीक बनाया है। अगर बनाया है तो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपसे शेयर ऑलरेडी कर रखे हैं वो आपकी पर्सनालिटी से मैच करते हैं। अगर तो आप 80% प्लस मैच करते हैं या 70% प्लस मैच करते हैं तो दैट्स वंडरफुल, उस पर काम कीजिए। अगर नहीं तो फिर अपने आप को रीडिस्कवर कीजिए। और अगर डिस्कवर कर लिया है 50-50% पे भी, तो फिर जिस चीज़ को आप ज़्यादा करना चाहते हैं उस पर काम कीजिए। आपके लिए कोई दूसरा काम नहीं करेगा। वो एक कहावत है, कहा जाता है कि मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। अफसोस ये है कि हम मरे बगैर जन्नत लेना चाहते हैं, मेहनत किए बगैर कामयाब होना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे कर सकेंगे।
میں آپ کے جی سوالات کا سر، یہ کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کام کرنے کا یعنی کیا کہ جب مطلب ہم ہے؟ پرسنالٹی، جی پرسنالٹی جیسے INJT پرسنالٹی جیسے آئی این ٹی ٹائپ ہے جے، کسی کی، آئی این ٹی جے، تو آئی این ٹی جے سر. جیسے سپوز جی آئی جی. ایم گیونگ یو اونلی ایگزامپل، یہاں تو اس پہ آپ اکثر کہتے ہیں اس پہ کام کریں، مینس اس پہ کیا کام کریں؟ میں تھوڑا سا کنفیوژن ٹھیک، تھی جی اس میں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں آپ آئی این ٹی جے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور کر لیا اور آپ کی ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے، ٹھیک ہے. جی سر. اب جو اس کا پوٹینشیل ہے آپ وہ اچیو نہیں کر پا رہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس پوٹینشیل کو اچیو کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا. اور کام کیا ہے؟ اس میں ایریاز ہیں. مثال کے طور پہ آپ انٹروورٹ ہیں تو آپ کو پبلک سپیکنگ سے ڈر لگتا ہے، آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر پاتے، تو آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کرنا پڑے گا، آپ کو پبلک سپیکنگ پہ کرنا پڑے گا، اپنی پریزنٹیشن سکلز کو امپروو کرنا پڑے گا، اپنی نیگوشیشن سکلز کو بہتر کرنا پڑے گا. تو یہ کام ہے بنیادی طور پہ اپنی سکلز کو پالش کرنا، انہینس کرنا. کوئی سوال آپ کی طرف سے؟ السلام علیکم سر. سر جی میں نے آپ کو پریزنٹیشن اسکلس کے بارے میں بتایا تھا، آپ کو وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. جی، پریزنٹیشن سکلز. لیٹ سے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں یا آپ کے کسی ہمسائے کے گھر میں مہمان آئے، ذرا پریزنٹیشن سکلز کو سمجھیے گا. تو آپ نے اچھا سا کھانا بنایا، کھانا بڑا زبردست تھا، اس میں مختلف چیزوں کا آپ نے ایڈ کیا، اور مہمان جب آئے تو ان کو آپ نے ایک چٹائی بچھائی یا نیچے ویسے ہی بٹھا دیا اور شاپروں میں ڈال کے دے دیا یا ڈسپوزیبل جو برتن ہیں ان میں ڈال کے دے دیا، تو یہ کیسا لگے گا ویسے؟ مس سائرہ یہ اچھا لگے گا؟ نہیں سر. چیز بہت اچھی ہے. ایک دوسری طرف آپ نے ایک عام سا گھریلو جو گھر میں کھانا بنتا ہے عام سا بنایا ہے، اچھے برتن اچھے طریقے سے بٹھایا ہے، بڑے احترام سے پیش کیا ہے. تو اس میں اور اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ چیز یہ ہلکی ہے لیکن لوگوں کو دینے اور پیش کرنے کا جو سٹائل ہے، پریزنٹ کرنے کا اور پیش کرنے کا وہ ڈفرینس ہوگا، تو وہ جو ہے نا پریزنٹیبل ہوگا، اچھا ہوگا، تو وہ جو عام پریزنٹیبل سی ہوگا. چیز لوگوں کو اچھی لگے گی. ایگزیکٹلی. اصل میں یہ سٹائل ہے، یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے کسی بھی چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا. ہم چونکہ ان لکیلی پریزنٹیشن یہ سمجھتے ہیں جو کبھی اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں دیتے ہیں کہ صرف وہی پریزنٹیشن ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہماری زندگی ساری کی ساری پریزنٹیشن ہے، اور ہم جیسا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں لوگ ہمیں ویسا ہی سمجھتے اور جانتے ہیں. نتھنگ مور دین دس. اور کوئی سوال جی؟ نو سر، تھینک یو. چلیں اب ذرا میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کر کے یہاں سے اجازت چاہوں گا آپ سے. آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہمارے اس پورے سیشن میں. ہم نے کوشش کی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، اور چونکہ آپ لوگ اچھے تھے اس لیے یہ ہمارا 7 دن کا سیشن آلموسٹ ہم نے آپ کو 3 دن ایکسٹرا دیے، تاکہ الیکشن تھا، بہت ساری اور چیزیں تھیں، ویکینڈ تھا، تو آپ کے لیے کوئی چیزیں رہ نہ جائیں. ہم نے اپنی دا بیسٹ ایفرٹ کی کہ آپ لوگوں کو میکسیمم، میں نے کالز بھی کی، میں نے ٹیکسٹ بھی کیے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ یہاں سے فائدہ اٹھا کے جائیں. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی. یاد رکھیے گا آپ کہیں بھی کسی بھی سیشن کو جوائن کریں تو آپ کبھی بھی اپنے فیسیلیٹیٹر، اپنے ٹرینر، اپنے کوچ پہ مت چھوڑیے گا. لائف آپ کی ہے، اپنے لیے ایفرٹ کیجیے گا. نمبر 1. نمبر 2، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، زندگی ایک سمندر ہے، اس کو آپ روز ایکسپلور کریں گے. قرآن بھی ہمیں افلا یتدبرون افلا تاکلون یا اکلون، ہمیں انہی چیزوں کا درس دیتا ہے. کامیابی کا ایک ہی پیمانہ ہے، جو زیادہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے گا وہ اپنے آپ میں زیادہ ہیرے جواہرات پائے گا. اور یاد رکھیے گا پھر کامیابی کہیں آؤٹ سائڈ نہیں ہے، کامیابی ہمیشہ ان سائڈ ہے. آپ کو آؤٹ سائڈ سے کچھ نہیں ملے گا، پہلے آپ کو ان سائڈ سے تلاش کرنا ہے. جب آپ ان سائڈ سے تلاش کر لیں گے، یقین کیجئے اس پوری دنیا میں کامیابیاں بکھری ہیں، اپرچونٹیز بکھری ہیں. فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں اور یہاں ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ٹھیک نہیں ہوتا، اور اگر یہ ہم ٹھیک کر لیں تو ہماری زندگی سے کوئی اپرچونٹی ہمارے ہاتھ سے خالی نہیں جا سکتی. ہم ہر اپرچونٹی کو اویل کر سکتے ہیں، ہم دنیا کی ہر چیز اویل کر سکتے ہیں.
جیسے میں نے بتایا تھا ہر چیز سے مراد وہ چیز جو آپ کے لیے بنی ہے، لیکن ڈٹرمن یہ کسی اور نے نہیں کرنا. آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی قبر میں آپ لیٹنا ہے، تو اپنے ٹیلنٹ کے لیے آپ کو خود سے بات کرنی ہے. ویز ہم نے آپ کو بتائے، آپ نے ڈسکور کیا، اب اس کو پالش کرنا ہے، اور یہ بھی آپ نے کبھی کسی کے لیے نہیں کرنا، اپنی ذات کے لیے کرنا ہے. ابھی آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ ہی کے 2-3 فیلوز نے مجھے کہا، ایک نے تو ڈائریکٹلی کہا کہ سر ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کروائیں. یقین کیجئے ہماری لائف میں ایسی چھوٹی چھوٹی خامیاں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ خامیاں نہیں ہوتی، بنیادی طور پہ یہ ہماری خوبیاں ہوتی، لیکن ہم ان کو غلط استعمال کر لیتے ہیں، یا ہم ان کو ایکسپلور نہیں کر سکتے. تو آنے والے دنوں میں ہمارا ایک فل منتھ پیکیج آ رہا ہے جس میں 4 موڈیولز ہوں گے، جس میں ہم آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس، NLP، لائف میں ڈسپلن لے کے آنا، اور پھر ان تینوں چیزوں کو اپنی کامیابی کے لیے استعمال کرنا. یہ 4 موڈیولز کا ایک سیشن ہے جو ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں، جو اپ کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ ہم اناؤنس کر دیں گے. ابھی تو ہم اپنے 2 سیشنز میں بیزی ہیں. ایک ہمارا سیشن اسلام آباد کا ہے جو فزیکل ہے، جو بزنس کے ریلیٹڈ ہے، اور دوسرا ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہے، ڈائبٹیز کے لوگوں کے لیے، اور تیسرا ہم مینٹل ہیلتھ کا لا رہے ہیں. اس پہ انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی. آپ اپنی لائف میں بہت زیادہ کامیاب ہوں، میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں. آپ میں سے پھر بھی کبھی کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ایک سنگل وائس نوٹ کیجئے گا، لیکن فوری طور پہ آپ ایکسپیکٹ مت کیجئے گا کہ میں آپ کو رسپانس کر سکوں گا، کیونکہ بہت ساری مصروفیت ہوتی ہے. جیسے ہی میں فری ہوں گا تو میں آپ کو ضرور رسپانس کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ رسپانڈ انشاءاللہ پازیٹیو ہوگا. میں آپ سے بہت زیادہ توقعات رکھتا ہوں، اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ سیکھی ہوئی چیزوں کو اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے لیے بہترین طریقے سے استعمال کریں گے، اور بہت زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.